اے عبادہ یا تنگ دستی اور خوشحالی ہر حالت میں سنو اور اطاعت کرو۔ اے عقبہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے اسے عطا کرو۔ اے علی صرف اپنے پروردگار سے امید رکھو اور اپنے گناہ سے ڈرو۔ اے عمر نیک آدمی کے لیے پاکیزہ مال ہی اچھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، محبت کے لیے زیادہ دعا کیا کریں۔ اے فاطمہ تو اس حضرت علی کی باندھی ہو جا، وہ تیرا غلام ہو جائے گا۔ تمہیں اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شاطیر نظر نہیں آتا۔ آسانی کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ کرو۔ جھوٹی قسموں سے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ آج کا روز گروی ہے اور کل کا دن آگے جانے والا، اور نیک انجام جنت ہے اور جہنم میں جانے والا ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ اے لوگو تم اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ مال جمع کرتے ہو جسے تم کھا نہیں سکو گے، اور وہ تعمیرات کرتے ہو جس میں تم رہ نہیں سکو گے۔ اے لوگو اسلام کو رواج دو اور کھانا کھلایا کرو، اور رشتہ داروں سے تعلق رکھو، اور اس وقت نماز پڑھا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوں، تم آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اے معاذ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میری یہ خوش نصیبی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، یا معاذ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ 3 بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کلمہ جس نے صدق دل سے کہا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی خبر لوگوں کو نہ دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس طرح تو وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ بات حضرت معاذ نے آپ کی وفات کے بعد لوگوں کو بتائی تاکہ وہ علم چھپانے کے گناہ گار نہ ہوں۔ مومن کی دانش مندی سے بچو کہ وہ اللہ رب العزت کے نور سے دیکھتا ہے۔ علماء کرام کا احترام کرو کیونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ جس نے ان کا احترام کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کا احترام کیا۔ یہ بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات کہنا۔ موت کو یاد رکھا کرو، یہ گناہوں سے بچاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ اگر تم دولت مندی کی حالت میں موت کو یاد کرو گے تو یہ دولت کا سوڑ توڑ دے گی اور فکر کی زندگی پر تمہیں خوش رکھے گی۔ جمعہ کے روز اور جمعہ کی رات کو مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھا کرو،
جو شخص ایسا کرے گا میں روز قیامت اس کا مددگار اور سفارشی ہوں گا۔ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے بخشش ہوگا، اور میرے لیے درجہ اور وسیلہ طلب کرو کہ میرا وسیلہ میرے رب کے سامنے تمہارے لیے سفارشی ہوگا۔ حرام پیسے سے خریدے ہوئے کپڑے میں نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں میں بڑا جرم وہ ہے جس نے وہ بات پوچھی جو حرام نہ تھی مگر اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ ہم حرام کے خوف سے 9 حصہ حلال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ کسب حرام ایسا گناہ ہے کہ نیکی اس کا تدارک نہیں کر سکتی۔ نیک خواہ اور متواضع کے لیے جہنم حرام ہے۔ معرفت الہی ان پر حرام ہے جن کے دل میں دنیا کی محبت رائی کے دانے جتنی بھی ہو۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ حرام کے لقمے سے پرہیز کرو، لقمہ حرام سے بچو، دل سے دنیا کی محبت دور کرو، پھر جو تم پڑھو گے وہی تاثیر میں اس میں اعظم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے صحت اور تندرستی بخشی اور روزی میں فراخی اور کشادگی دی، پھر 5 سال کی مدت گزر جائے اور وہ میرے پاس نہ آئے، تو ایسا شخص محروم القسمت اور بدقسمت ہے۔ تندرستی اور روزی کی کشادگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دونوں نعمتیں جسے حاصل ہوں اس کو خدا سے زیادہ تعلق جوڑنا چاہیے، اور قول و عمل ہر طرح سے شکر گزار بندہ رہنا چاہیے۔ لیکن یہ نعمتیں پا کر ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال نہیں بلکہ 5 سال تک خدا کے پاس یعنی بیت اللہ حج کے لیے نہیں جاتا تو اس سے زیادہ محرومی کی بات کیا ہوگی۔ اسے جانا چاہیے کہ جس نے اس کو صحت دی وہ چھین بھی سکتا ہے، اور جس نے اس کو رزق کی کشائش سے نوازا ہے اسے پل بھر میں دانے دانے کا محتاج بنا سکتا ہے۔ اس صحت اور دولت کو غنیمت سمجھے اور جلد از جلد فریضہ حج سے فارغ ہو۔ معلوم نہیں کہ آئندہ یہ نعمتیں اسے حاصل بھی رہیں گی یا نہیں۔ اللہ کی طرف سے حلال روزی تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے، اسے تلاش کرو۔ اگر تم حرام کے ذریعے اسے حاصل کرو گے تو بھی تمہیں اس سے زیادہ نہ ملے گی جو تمہاری قسمت میں ہے۔ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریم کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں خیر و عافیت کم ہو جاتی ہے اور شر زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر اس کے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو تبلیغ دوں اس وقت تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں۔ جب وہ لوگ یہ تمام کام کریں تو انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال دین اسلام کے واسطے سے مجھ سے محفوظ کر لیے۔ ہاں، اگر کوئی حق اسلام ہوا تو انہیں ادا کرنا ہوگا، اور ان کا باقی حساب آخرت کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت عطا عنایت فرما جن کی محبت مجھے نفع دے، اور اے اللہ، جو تو نے مجھے میری پسند کا دے رکھا ہے، تو اپنی پسند کے مطابق اسے میرے لیے قوت بنا دے، اور اسے اللہ جو تو نے میری پسندیدہ چیز مجھ سے دور رکھی اسے میرے لیے غنیمت بنا دے، جیسا تجھے پسند ہے۔ اے اللہ، میں تیری مدد کے ساتھ بے بسی، سستی، بزدلی، کنجوسی اور بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری مدد کے سہارے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیری مدد کے ذریعے سے عذاب جہنم سے بچاؤ چاہتا ہوں، اور تیری مدد کے ساتھ میں زندگی اور موت کی مشقت سے پناہ چاہتا ہوں۔ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، وہ اسے جہاں بھی پالے اس کا زیادہ حقدار ہے۔ عالم نبیوں کے وارث ہیں۔ کس نے علم کا راستہ اختیار کیا، اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جو علم کی راہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم کی طلب میں نکلنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والا ہے۔ علم کی طلب میں کہیں جانا عبادت ہے۔ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علم کا پڑھنا صدقہ ہے۔ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم سفر میں ساتھی ہے۔ علم دشمنوں پر ہتھیار ہے۔ علم آنکھوں کا نور ہے۔ علم دلوں کی روشنی ہے۔ جس نے طلب علم میں وفات پائی اسے شہید کی موت نصیب ہوئی۔ کامل ایمان ان کا ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ جسے مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔